الدین الخالص۔ اللہ رب العزت والجلال کے بے پایا لطف و کرم سے ہم سب ماہ مبارک کے بابرکت ایام کو، اس کی رحمتوں کو، اس کی برکتوں کو محسوس کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، اور مولائے کائنات کے لطف و کرم سے ماہ رمضان کا اب سب سے بابرکت اور مبارک عشرہ عنقریب ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یوں تو پورا ماہ رمضان خیر و برکت والا ہے، پورا ماہ رمضان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک بہت بڑا تحفہ اور عطیہ ہے، لیکن رمضان کا آخری عشرہ اور آخری 10 دن یہ زیادہ اہمیت و فضیلت والا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ اس مبارک عشرہ میں وہ مبارک رات ہے جس رات کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے ہی رمضان کا چاند طلوع ہونے والا ہوتا تھا، آپ صحابہ کو جب رمضان کی مبارکباد دیتے تھے تو آپ صحابہ سے کہتے تھے کہ قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ تمہارے اوپر ایک بہت ہی بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایک بہت ہی عظمت والا مہینہ آنے والا ہے تمہارے پاس، جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو آدمی اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہا، جو آدمی اس رات میں اپنے دامن کو نیکیوں سے نہ بھر سکا، جو آدمی اس رات کے ثواب سے لطف اندوز نہ ہو سکا، وہ گویا کہ ہر طرح کے خیر و برکت سے، ہر طرح کی بھلائیوں سے محروم رہا۔ تو یہ مبارک رات اس مبارک عشرے میں جو رمضان کا آخری عشرہ ہے، آخری 10 دن ہے، اور یہ آج کا یہ درس جس کے لیے آپ نے موضوع دیکھا ہوگا کہ ماہ مبارک کی سال کی سب سے 10 قیمتی راتیں، بہتر راتیں، اور یہ سال کی سب سے 10 قیمتی راتیں یہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہی ہے، آخری طاق راتوں میں۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں بھی جو طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں سے ایک رات وہ رات ہے جس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام مقدس کو نازل فرمایا، کہ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب آخری عشرہ آتا تھا، یوں تو پورے رمضان آپ محنت کرتے تھے، لیکن جب آخری عشرہ آتا تھا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آخری عشرے میں جو آپ کی محنت کا انداز ہوتا تھا وہ رمضان کے باقی عشروں میں نہیں ہوتا تھا۔ آپ رمضان کے آخری 10 دنوں میں جس طرح محنت کرتے تھے وہ دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ اور اما عائشہ ہی سے روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اذا دخل العشر، جب آخری 10 دن شروع ہوتا تھا تو احیا لیلہ، آپ پوری رات جاگتے تھے، احیا لیلہ وایقظ اہلہ، آپ اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے، وشد مئزرہ، آپ کمر بستہ ہو کر عبادت میں منہمک ہو جایا کرتے تھے، آپ اپنی کمر کس لیتے تھے، آپ جتنی محنت کر سکتے تھے اتنی محنت ان 10 دنوں میں کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ ہی کی زبان مبارک سے صحابہ نے یہ سنا تھا کہ اس 10 دنوں میں ایک ایسی رات ہے جو رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو اس رات کی خیر و برکت سے، اس رات کی بھلائی سے محروم رہا، وہ ہر طرح کی خیر و برکت اور خیر و بھلائی سے محروم رہا۔ جو آج سورت، ایک مکمل سورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرما دی آخری پارے میں، جو جسے ہم لیلۃ القدر، سورہ قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس سورت کا نام ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قدر کا لفظ استعمال کیا اس میں، جس کا مطلب ہوتا ہے عظمت والی، برتری، بلندی والی، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں قدر لکھا جاتا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی رات ہے جو قدر کا مطلب ہوتا ہے تنگی، فرشتے اتنی کثرت سے نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پر اور اس دنیا میں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کو جو سورت نازل فرمائی اس میں قدر کا لفظ استعمال کیا اور فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور یہ لیلۃ القدر ہے کیا، اس کے بارے میں تمہیں اندازہ نہیں ہے، اس کے بارے میں تمہیں اندازہ نہیں۔ اگر آدمی کو یہ آفر دیا جائے، دنیا میں معمولی سی جتنی برانڈڈ دکانیں، ہر جگہ ایک موسم ہوتا ہے سال میں جب سیل لگی ہوئی ہوتی ہے کہ یہاں کہیں 60% آف ہے، کہیں 70% آف ہے، ان کے سارے پروڈکٹ پر آف سیزن چلتا ہے، لوگ بغیر اپنی مالی حالت دیکھے ہوئے دوڑتے ہوئے ان دکانوں کا رخ کرتے ہیں، چاہے اس کے بعد ان کی اقتصادی حالت جیسی بھی ہو۔
یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ قدر کی رات کیا ہے۔ ایک آج انسانوں کی، آج جو دنیا میں جو صحت کا ریشیو ہے، انسانوں کی صحت کی جو حال ہے، 50 سال ہوتے ہوتے انسان کی صحت بولنے لگتی ہے، اس کے بعد بلکہ 50 سے پہلے ہی آج جس طرح ناگہانی آفتیں اور اچانک کی موتیں لوگوں کو اپنے آغوش میں لے رہی ہے، وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب پڑھتے ہیں۔ میں بھی کل میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ جتنی کثرت سے نوجوانوں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، نوجوانوں کو ہارٹ اٹیک جتنی کثرت سے ہوا ہے، وہ پہلے اس کی خبریں نہیں آتی تھی، اس لیے کہ جب بڑے بڑے سیلیبریٹی اور بڑے بڑے نامور لوگوں کو اس طرح کی بیماریوں نے اچانک اپنے آغوش میں لیا اور دیکھتے دیکھتے دم توڑ دیا، تو پورے دنیا میں یہ خبر بن گئی، پورے دنیا کے لائم لائٹ میں آ گیا کہ فلاں آدمی ایسے ہی چلتے پھرتے اس دنیا سے چل بسے۔ تو جس طرح اچانک کی موتیں آ رہی ہے، جس طرح صحت میں گراوٹ لوگ محسوس کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ ایک رات عبادت کیجئے، اور اس ایک رات کی عبادت 83 سال سے زیادہ کی عبادت کے برابر ہے۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ اس ایک رات میں عبادت کیجئے، عبادت کو چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ عبادت سے لوگوں کا شوق نہیں ہے، اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ یہ کام کیجئے اور اس کام کا بینیفٹ، اس کام کا ثواب آپ کو 100 سال تک ملتا رہے گا، آپ آدمی انویسٹ کرتا ہے، پیسہ انویسٹ کرتا ہے اور وہ دماغ لگاتا ہے، خاص مسلمان تو اللہ جنہیں توفیق دیتا ہے وہ ان سب جو ہے 3-5 سے بچے رہتے ہیں، لیکن جو دوسرے قوم کے لوگ ہیں ان کا دماغ پورا اسی میں رہتا ہے کہ ہم ایسی جگہ پر پیسہ انویسٹ کریں کہ صرف میں نہیں بلکہ میری نسلیں بھی کھاتے ہی رہیں، میری نسلیں بھی آگے کھاتی رہے۔ یہاں آپ کو ایک مسلمان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ زندگی کا کوئی اعتماد اور کوئی بھروسہ نہیں ہے، چاہے وہ ہم ہو یا آپ ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، چاہے وہ بظاہر جتنا ہی صحت و عافیت والا ہو، لیکن اگلا پل، اگلا رمضان اس کا ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اسی مسجد میں رہے ہوں گے کتنے ایسے لوگ جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے جو آج نہیں ہے، ہمارے اعزا و اقربا، ہمارے خاندان اور گھرانوں میں کتنے ایسے لوگ رہے ہوں گے جو گزشتہ رمضان میں تھے، جن کی تمنا اور آرزو بھی تھی کہ وہ رمضان ملے انہیں، لیکن اللہ کی توفیق نہیں تھی، اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ رمضان ان کے زندگی کا آخری رمضان ہو۔ تو ایک مسلمان سے اتنے حالات و ظروف کے بعد یہ کہا جائے کہ تم ایک رات کی عبادت کر لو محنت کر کر، تو تمہیں 83 سال اور 4 مہینوں کی عبادت سے زیادہ کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ قدر کی رات کیا ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے اس کا۔ اگر ایک لیلۃ القدر کا اندازہ ہوتا تو مسلمان جس قدر ناقدری سے یہ آخری عشرہ گزارتے ہیں، بڑی افسوس کی بات ہے اور افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان امت کا ایک بڑا طبقہ رمضان میں جو شروع میں چاق و چوبند ہوتا ہے، جیسے جیسے رمضان آگے بڑھتا ہے، رمضان جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے، بازاریں سجنے لگتے ہیں، بازاروں کی رونق بڑھانے کے لیے وہ اپنی عبادتوں کو نظر انداز کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ شب قدر ہے کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں آپ ایک رات میں عبادت کیجئے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ۔ 83 سال سے زائد آپ عبادت کرنے کی توفیق ملے آپ کو یا نہ ملے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن اگر آپ ایک رات کی عبادت کا ثواب حاصل کر لیں تو یہ آپ کی زندگی میں اتنا بڑا ذخیرہ ہوگا، جو ذخیرہ اگر آپ اس رات کی عبادت سے محروم ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ آپ کو چانس نہیں ملنے والا ہے، پھر دوبارہ آپ کو آپشن نہیں ملنے والا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات کی برکت یہ کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، جبرائیل کی قیادت میں حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح فیہا بامر ربہم من کل امر، باذن ربہم من کل امر، اللہ کے حکم سے وہ احکام لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اسی لیے سورہ دخان میں اللہ نے کہا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، جو پورے سال کا حساب کتاب ہوتا ہے وہ اس رات میں لکھا جاتا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ تو اللہ نے کہا کہ باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراپا سلامتی والی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس رات کو ہر طرح سے محفوظ کر دیتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ تو اسی لیے اسی رات کی تلاش میں، اسی رات کی جستجو میں، اس رات کے ثواب کو پانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی محنت کرتے تھے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب آخری عشرہ ہوتا تھا تو آپ کا ایک کام تو یہ ہوتا تھا کہ آپ پوری رات جاگتے تھے، یعنی باقی عشروں میں، باقی ایام میں آپ جاگتے تو تھے لیکن پوری رات نہیں جاگتے تھے،
لیکن جب آخری 10 دن ہوتا تھا تو آپ پوری رات جاگتے تھے. اور دیکھو ایک مسلمان ایسا نہیں ہے کہ وہ جاگے وہ عبادت میں لگا رہے اور اس کے گھر کے دوسرے لوگ سوتے رہیں، بلکہ قرآن نے یہ کہا، اللہ نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. جس طرح آپ کو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر ہے، اسی طرح آپ کو اپنے اہل و عیال اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر ہونی چاہیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب عبادت کرتے تھے تو ایقظ اہلہ، آپ اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے. ایسا نہیں، آج بہت سارے اچھے لوگوں کا یہ حال ہے، اچھے گھروں کا یہ حال ہے کہ وہ تو عبادت میں لگے رہتے ہیں، وہ اچھا کام کرتے ہیں، لیکن گھر کے باقی افرادوں کو نماز روزہ سے کوئی فکر ہی نہیں ہے. وہ بیچارے رات میں اٹھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، شب بیداری کر رہے ہیں، اور باقی لوگ سو رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہدی اور آپ کی سنت یہ ہے کہ آپ خود بھی جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے، امہات المومنین کو، ازواج مطہرات کو، اپنی بیویوں کو بیدار کرتے تھے. وَشَدَّ مِيزَرَهُ، اور آپ کمر بستہ ہو کر عبادت کرتے تھے، کمر کس لیتے تھے جتنا ایک انسان عبادت کر سکتا ہے. یہاں تک کہ جیسا کہ آپ کا عام معمول تھا کہ آپ اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے قدموں میں ورم اور سوجن آ جاتا تھا. تو جب ایسی رات کی تلاش ہو جو رات سال میں ایک مرتبہ ہے، اور جو رات ایسی ہو کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور رمضان کا ثواب ایسے ہی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مشہور روایت آپ نے جمعہ میں سنا بھی ہوگا کہ 2 آدمی ایک ساتھ اسلام لے آتے ہیں، اور ایک آدمی میدان جہاد میں جا کر شہید ہوتے ہیں اور دوسری ایک نارمل موت مرتے ہیں. اس کے بعد صحابی رسول خواب میں دیکھتے ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جو آدمی شہید ہوا ہے میدان جنگ میں وہ جنت میں بعد میں جا رہا ہے، اور جو آدمی نارمل اپنے بستر پر مر رہا ہے، اپنے بستر پر جسے موت آ رہی ہے، وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے. میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوا ہوں. کہتے ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہ میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوا ہوں، میں سوال کرتا ہوں تو مجھ سے کہا جاتا ہے کہ ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، اور انہیں لوٹا دیا جاتا ہے. صبح جب ہوتی ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواب بیان کرتے ہیں بڑے تعجب کے ساتھ. کہتے ہیں کہ 2 آدمی اسلام ایک ساتھ لائے تھے، جسے میدان جنگ میں شہادت ملی، جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ جنت میں پہلے جائے گا، وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جس کے جو نارمل اور عام موت مرا ہوا ہے وہ پہلے جا رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ الیس قد مکث بعدہ سنہ، کیا 1 سال مزید اسے جس کی نارمل موت ہوئی ہے، الیس قد مکث بعدہ سنہ، کیا 1 سال مزید اس نے نئی زندگی گزاری ہے. الیس قد صام رمضان وصلی فی السنۃ سجدۃ کذا وکذا، کیا اسے 1 رمضان نہیں ملا اس میں عبادتیں نہیں کی ہیں، اس نے سال میں اتنی اور اتنی نمازیں نہیں پڑھی ہیں. تو کہا آپ نے اس کے بعد کہ فما ابعد مما بین کما بین السماء والارض، تو دونوں کے درمیان ویسے ہی فاصلہ ہے جیسے آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے. تو یہ رمضان کا یہ موقع، اور خاص طور سے آخری عشرہ، آخری 10 دن، یہ ایسا موقع ہے جو زندگی میں بار بار نہیں آنے والا ہے، جو زندگی میں بار بار آنے والا نہیں ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی محنت کرتے تھے، آپ اس کے لیے اعتکاف کرتے تھے. آپ کی یہ سنت تھی کہ اسی رات کو تلاش کرنے کے لیے آپ مسجد میں خلوت نشینی کی زندگی گزارتے تھے، الگ ہو جاتے تھے، تنہا ہو جاتے تھے، اور آپ اعتکاف کیا کرتے تھے. پہلے آپ 20 کے عشرے میں اعتکاف کرتے تھے. اس کے بعد کئی ایک روایت تھی اس مفہوم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے آپ نے کہا کہ میں 20 کے عشرہ میں اعتکاف کیا کرتا تھا، لیکن مجھے دکھلایا گیا کہ میں اگلے عشرے میں اعتکاف کروں، میں اگلے عشرے میں اعتکاف کروں. تو جو لوگ اعتکاف کرنا چاہتے میرے ساتھ، وہ ابھی اعتکاف اپنا ختم نہ کریں بلکہ اگلے عشرے میں بھی اعتکاف کریں. اور اسی روایت میں آپ نے آگے کہا کہ جو آدمی لیلۃ القدر کا متلاشی و تلاش کرنا چاہے، تحلوا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، تو وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرے. اسی طرح دوسری روایت میں ایک صحابہ نے متواتر یہ خواب دیکھا کہ وہ رمضان کے آخری 7 دنوں کے اندر ہے. اس کے بعد صحابہ اس قدر، یہ ساری روایت بیان کرنے کے بعد میں خلاصہ بیان کروں گا کہ صحابہ اس قدر اس بارے میں بے چین تھے کہ یہ لیلۃ القدر ہے کیا. زیر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جو آدمی پورے سال قیام کرے گا اسے ہی لیلۃ القدر مل سکتی ہے. یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود کا موقف تھا کہ جو آدمی پورے سال قیام اللیل کرے گا اسے ہی لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا. کہتے میں نے یہ بات حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کہتے ہیں. تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، وہ شاید یہ چاہتے ہیں کہ لوگ بھروسہ کر کے
صرف چند دنوں کا اہتمام نہ کریں، اس لیے وہ نہیں بتاتے ہیں، ورنہ مجھے یہ پتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں اور آخری عشرہ کے طاق راتوں میں، بلکہ ابی بن کعب کا یہ موقف تھا، ابی بن کعب قسم کھا کر کہتے تھے، زید بن حبیش کہتے ہیں کہ ابی بن کعب قسم کھا کر کہتے تھے کہ یہ 27ویں شب میں ہے۔ تو زید بن حبیش ان سے کہتے ہیں کہ آپ اتنی تاکید سے کیسے کہتے ہیں، اتنی تاکید سے آپ کیسے کہتے ہیں کہ اس رات میں؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جس رات شب قدر ہوگی، اس رات کی جب صبح ہوگی تو سورج میں شعاع نہیں ہوگی، وہ صبح بڑی محتاط، بڑی نارمل ہوگی، اس میں گرمی نہیں ہوگی، جب دھوپ نکلے گی، سورج جب طلوع ہوگا تو اس میں کوئی شعاع نہیں ہوگی۔ تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ 27ویں شب کے بعد جب صبح ہوئی تو سورج ایسے ہی تھا۔ اسی لیے 21ویں اور 23ویں کے بارے میں جو روایت آتی ہے اس میں یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا تھا علامت، تو آپ نے یہ کہا تھا کہ اس رات بارش ہوگی، اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بارش کے بعد جب میں تم لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوں تو میں جب سجدے سے اٹھتا ہوں تو چونکہ مسجد نبوی اس وقت ایسی نہیں تھی، مسجد نبوی وہ کچی زمین تھی، یہ نہ صاحبان ایسا تھا، تو کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ مٹی میرے ماتھے میں لگی ہوئی ہے اور پانی کی بوندیں میرے اوپر ٹپک رہی ہے۔ تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے 21ویں کے بعد جب دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر، پیشانی پر آپ کے مٹی لگی ہوئی تھی اور اس رات بارش ہوئی تھی۔ تو یہ دیکھو 21ویں اور 23ویں دونوں دن یہ واقعہ پیش آیا، اور 27ویں میں بھی یہ 27ویں میں یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ سورج جب نکلے گا تو اس میں شعاع نہیں رہے گی۔ اس طرح کی کئی ایک روایت آئی ہے، کئی ایک روایت آئی ہے، لیکن چونکہ روایات کئی ایک طرح کی، اسی لیے علماء نے یہ کہا کہ تحلوا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر فی رمضان، کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں خوب تلاش کرو۔ اب پورے عشرے کا اہتمام ہونا چاہیے، پورے عشرے کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن جو آدمی پورے عشرے کا اہتمام نہ کر سکے وہ کم از کم جو یہ طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29 ان راتوں کا مزید خوب اہتمام کرے۔ اور دیکھیے اہتمام کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم راتوں میں تو تہجد اور قیام اللیل کے لیے وقت نکالے، مسجدوں میں آئے اور دن میں ہم غائب رہیں۔ یہ ہوتا یہی عام طور سے کہ تراویح اور تہجد میں تو ہماری حاضری ہو بھی جاتی ہے، لیکن آخری عشر آتا ہے، مسجدیں دھیرے دھیرے جو مصلیان شروع رمضان میں ہمارے ساتھ رہتے تھے وہ دھیرے دھیرے چھٹنے لگتے۔ بزرگوں اور دوستوں، میں بار بار کہوں گا کہ یہ ایک موقع ہے جو بار بار نہیں آنے والا ہے، اور یہ آخری عشرہ آپ سے مزید محنت چاہتا ہے، جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کے نیت سے قیام اللیل کرے اس کی پچھلی گناہیں جو صغیرہ گناہیں وہ معاف کر دی جاتی ہیں۔ تو لیلۃ القدر کے قیام کی جہاں اہمیت بتلائی گئی اور یہ کہا گیا کہ لیلۃ القدر میں قیام ہونا چاہیے، لیلۃ القدر میں، اور اس ساری رات کی اہمیت کیوں ہے؟ ساری رات کی، اس رات کی اہمیت کیوں؟ اس رات کی اہمیت اس لیے کہ اس رات میں قرآن کا نزول ہوا تھا، اس رات میں قرآن کا نزول ہوا تھا۔ تو یہ بھی ایک موقع ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ہے اس کا بھی ہم جائزہ لے لیں، کہ اللہ کے فرمان کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ہے، کتنا ہم نے اللہ کے سامنے رو کر اس بات کا عہد و پیمان کیا ہے کہ آج رمضان کے چاند غروب ہونے کے بعد، جب رمضان چلا جائے گا تو اس کے بعد بھی ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں گے۔ ہم نے رمضان میں اللہ سے یہ عہد و پیمان کیا، ہم اس پر کتنا قائم رہیں گے۔ یہ اللہ کا کلام یہ معمولی کلام نہیں ہے۔ اس سے دیکھیے رمضان کی فضیلت کے لیے اللہ نے یہ بیان کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ شب قدر کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر قرار دی گئی، کیوں؟ کیونکہ اس رات کی فضیلت اس لیے کہ اس رات میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ تو قرآن کے بعد ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے، اس کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ذرا یاد کیجئے اس موقف کو کہ اگر ہمارا یہی تعلق رہا اور قیامت کے دن بروز محشر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے یہ کہیں گے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ اے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کا پڑھنا، قرآن پر عمل کرنا، ان ساری چیزوں سے ان کا کوئی لینا ہی دینا ہی نہیں تھا۔ آج جو بڑے اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کو یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ رمضان کے بعد قرآن اٹھا لیتے ہیں، ورنہ اللہ کا یہ کلام یہ پورے سال اپنی حالت پر ہوتا رہتا ہے کہ یہ اللہ کا یہ فرمان جس کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ،
اگر سب مل کر اس وقت اللہ نے کہا تھا کہ اگر سارے انسان اور جنات مل کر اس جیسا کلام پیش کرنے کی کوشش کریں تو لا یاتون بمثلی، تو وہ نہیں کر سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا، اگر سب مل جائیں تب بھی نہیں مل سکتے. یہ قرآن تو ایسا کلام تھا جس نے بڑے بڑے لوگوں کی دل کی دنیا بدل دی. ایسا فرمان تھا جس نے بڑے بڑے لوگوں کے دل کی دنیا بدل دی. حضرت عمر کے قصے اور واقعات کو آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا. ان کے دل میں اسلام کا پہلی روشنی کہاں سے پڑی؟ کعبہ کے پردے میں چھپ کر نماز ادا کر رہے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرم میں مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے، سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے. حضرت عمر اپنے من میں کہتے کہ یہ ضرور جادوگر ہے. اپنے من میں حضرت عمر کہتے کہ یہ ضرور جادوگر ہے. جیسا کہ عرب کہتے ہیں یہ کوئی عام آدمی کی بات نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں کہ میں اپنے من میں یہ بات سوچتا ہوں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ حاقہ پڑھ رہے تھے اور کہتے ہیں وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. کہتے ہیں کہ میں دل میں سوچتا ہوں، ادھر نبی کے زبان سے یہ آیت نکلتی ہے کہ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ وَلَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ، نہ تو یہ کاہن کا کلام ہے نہ یہ شاعر کا کلام ہے. کہتے جب میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ شاعر کا کلام ہے تو اللہ کے نبی یہ آیت پڑھتے ہیں کہ وَلَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بڑی کم نصیحت تم لوگ حاصل کرتے ہو. یہی حضرت عمر تھے کہ جب اپنے بہن کے گھر پہنچتے ہیں اسے مارنے کے لیے، جب اسلام کی بات پہنچتی ہے تو ان کی بہن کے گھر کیا پڑھا جا رہا ہے؟ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، سورہ طٰہٰ پڑھا جا رہا ہے. کہتے ہیں حضرت عمر اس کے بعد جب اسلام لے آتے تو کہتے ہیں ما احسن هذا الکلام، کتنا اچھا یہ کلام ہے. تو یہ قرآن کی یہ آیات، یہ آخری اشرہ، یہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم پڑھیں اور اپنے دل کے دنیا کو بدلیں، اس سے اپنے دل کا علاج کریں. اس لیے کہ قرآن اور رمضان کا تعلق اسی لیے آپس میں کہ دونوں ہمارے دل کا علاج کرنے کے لیے آئے. رمضان کا روزہ اللہ نے اسی لیے فرض کیا کیونکہ یذہب مغلۃ الصدر، کیونکہ یہ دل میں جو گندگی ہے، جو آلودگی، اس کو یہ باہر نکال دیتا ہے. اور اسی لیے قرآن کو اللہ نے کہا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، قرآن کو ہم نے نازل کیا، قرآن میں شفا ہے. آپ پڑھیے تنہائی میں بیٹھ کر. اس کے بعد اگر آپ کا دل نہ بدلے تب آپ اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. جو آدمی قرآن کو پڑھتا ہے اور وقت دیتا ہے اس کے لیے، اس کا دل ان لوگوں کے دلوں کی طرح نہیں ہو سکتا جو آدمی قرآن کے ساتھ وقت نہیں دیتا، جو آدمی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا. جب اس نے بڑے بڑے مجرمین کی دنیا بدلتی جو رات میں چوری کیا کرتے تھے، اپنے زمانے کے مشہور چور تھے فضیل ابن عیاض، اور کہتے ہیں کہ رات کا میں گزر ہوتا ہے، ایک آیت ان کے کان سے ٹکراتی ہے کہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کہتے ہیں فضیل بن عیاض بڑے چور تھے، رات میں چوری کیا کرتے تھے. ان کے کان سے یہ آیت ٹکراتی ہے کہ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے کہ لوگوں کا دل اللہ کے ذکر کے لیے لرز جائے. کہتے ہیں وہ اسی وقت توبہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کبھی چوری کے قریب نہیں جاتے ہیں. حضرت عمر سورہ طور کتنا آیات پڑھا جاتا ہے لیکن ہمارے دل پر اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم کبھی اسے سمجھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے. حضرت عمر سورہ طور کہتے ہیں اپنے سلطنت جب ان کے زمانے میں جب اپنے رعایا کی خبرگیری کرنے کے لیے نکلتے ہیں، ایک جگہ سے آواز آتی ہے سورہ طور پڑھا جا رہا ہے. وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، کتنا ہم فجر میں سنتے ہوں گے. وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ. اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے کہا کہ ان عذاب ربک لواقع، کہ اللہ کا عذاب، تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. ما لہ من دافع، جب واقع ہو جائے گا تو کوئی اسے ہٹانے والا نہیں ہے. کہتے حضرت عمر یہ آیت سنتے ہیں ایک دیوار کے سہارے کھڑے ہو جاتے ہیں سائیڈ میں، اور کہتے ہیں کہ ایسا بیمار ہوتے ہیں کہ اس کے بعد لوگ عیادت کرنے کے لیے آتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو ہوا کیا ہے. تو یہ قرآن ہے، یہ قرآن کے نزول کی رات آ رہی ہے. ہم اپنے حالات کا جائزہ لے کے ہمارے دلوں کی سختی کا عالم کیا ہے، ہمارے دلوں کی سختی کا عالم کیا ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، دل آج اس قدر سخت ہے، سب کچھ پڑھا جائے، سب کچھ بیان کیا جائے، اثر نہیں کرتا. اس لیے کہ قرآن کو اللہ نے کہا قرآن پڑھنا بے شک باعث ثواب ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن پڑھنا بغیر سمجھے وہ اس میں ثواب نہیں ہے، لیکن قرآن کا اثر اسی وقت ہے جب ہم کچھ وقت خاص کریں، جب ہم اللہ کے اس کلام کا ترجمہ معنی و مطلب لے کر بیٹھیں اور سمجھیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے. اللہ نے تو یہ کہا تھا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ، یہ مضبوط پہاڑ جس سے زمین کو سہارا ملا ہوا ہے،
اگر اس پہاڑ پر ہم قرآن کو نازل کرتے تو یہ لوزا لیزا ریزا ہو جاتا، یہ چورا چورا ہو جاتا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، کہ اگر اس مضبوط پہاڑ پر ہم قرآن کو نازل کرتے تو یہ ریزا ریزا ہوتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم مثالیں بیان کرتے تاکہ لوگ سمجھیں۔ تو جب ہم اس کو اگر سمجھنا ہے تو ہمیں وقت دینا پڑے گا، اور جب ہم سمجھیں گے تب وہ ہمارے دلوں پر اثر کرے گا۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سب سے اچھا کلام نازل کیا ہے، اس سے بہتر کوئی کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ متشابہہ، جس کی آیات آپس میں ملتی جلتی ہیں، جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کا دل لرزہ ہو جاتا ہے جب وہ پڑھتے اس کو۔ پھر ان کا جب دل میں خوف آتا ہے تب وہ اللہ کے آیات کے لیے، اللہ نے جو جنت و جہنم کا تذکرہ کیا اس کے لیے ان کا دل نرم ہوتا ہے۔ صحابہ بھی تو اسی قرآن کو پڑھتے تھے نا جو ہمارے سامنے۔ عبداللہ بن رواحہ جنگ موتا کے لیے جب نکلنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، لوگ ان کے سامنے آتے ہیں ان کی عیادت کرنے کے لیے، کہتے ہیں عبداللہ بن رواحہ کہ تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں موت سے ڈر کر رو رہا ہوں؟ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے جنگ میں موت نظر آ رہی ہے؟ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے سنی ہوئی ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے، میرے دل میں ابھی آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ یہ جہنم آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں کہ ممبر سے پورے رمضان خطیب اعلان کرتا ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اس جہنم کو آپ معمولی سمجھتے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ رو رہے ہیں اس لیے کہ میں نے نبی کے زبان سے یہ سنا کہ اللہ نے یہ کہا کہ جو بھی ہے اس دنیا میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جو بھی ہے اس کو جہنم سے گزرنا ہے، پل صراط سے اسے گزرنا ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے۔ پھر نجات کسے جہنم سے ملے گی؟ نجات اسے ملے گی جو رمضان کے روزے کا مقصد حاصل کر دے گا۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر جو متقی ہیں انہیں ہم بچا لیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور جو مجرمین ہیں انہیں ہم گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیں گے، گرا دیں گے انہیں ہم جہنم میں۔ کہتے یہی آیت یاد آ رہی ہے، اور پڑھتے ہوئے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں۔ تو یہ آخری عشرہ، آخری دن، یہ ہم سے اس بات کی گزارش کرتا ہے کہ ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں اور اپنے آپ کو سنبھالیں کہ ہم مادیت کے جس بہاؤ میں پورے سال بہتے چلے جا رہے ہیں، اگر یہی حال رہا تو آنے والی نسل دین سے کس قدر دور ہوگی اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے۔ آنے والی نسل دین سے کس قدر دور ہوگی، ہمارے دلوں کی دنیا کیسی پلید اور گندی ہو رہی ہے، اس کے نگراں اور اس کے محافظ ہم خود ہیں، اس کے نگراں ہم خود ہیں۔ اگر ہم اس کی نگرانی نہیں کریں گے تو آنے والا وقت بہت ہی خطرناک ہے۔ اسی لیے آخری دنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی سکھلایا کہ آخر جب شب قدر مل جائے تو آپ اللہ سے دعا کیجیے۔ اما عائشہ نے پوچھا تھا کہ جب شب قدر مل جائے تو ہم کیا کہیں، تو آپ نے کہا تھا کہ قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تم یہ کہو کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو قولی اللہم انک عفو، تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، عفو درگزر کرنے والا ہے، فاعف عنی، تو ہمیں معاف کر دے۔ دیکھیے عفو کا لفظ جس میں دنیا کی بھی معافی اور آخرت کی بھی معافی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی دعا سکھلائی کہ اگر دنیا میں معافی ملے گی، جو مجرمین ہے، جو زیادہ گناہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخر میں انہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان سے نعمتیں چھین لیتا ہے۔ تو اللہ نے اسی لیے دعا سکھلائی کہ اللہ تو ہمیں معافی دے، عافیت دے، یعنی دنیا میں بھی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال، دنیا میں بھی ہمیں معاف کر دے، اور معافی جب ملے گی تو دنیا میں نعمتیں ملیں گی، اور آخرت میں جب معافی ملے گی تو جنت ملے گی۔ تو اسی لیے کہا کہ حضرت عائشہ کو اتنی جامع دعا سکھلائی کہ 2 لفظ ہے اس میں، اللہ کے نبی نے کہا کہ اما عائشہ سے کہ معافی مانگو، اللہ سے عفو درگزر کا سوال کرو، فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ تو یہ دعاؤں کا دن ہے، یہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس پر نظر ثانی کا یہ ایام ہے کہ ہم کریں کیا۔ تو جب آخری ایام آ رہا ہے تو ہم اپنے اندر سستی لانے کے بجائے اپنا جائزہ لیں، اور یہ چند دن ہے، اس کے بعد یہ موقع، یہ مناسبت دوبارہ ملے نہ ملے، اس لیے ہم محنت کریں جتنی کر سکتے ہیں، اور جتنا کچھ ہمارے دل میں اپنی جائز ضروریات، اپنی گناہوں کا جتنا بوجھ لے کر ہم جی رہے ہیں، ہم سارے گناہوں کا بوجھ اللہ کے سامنے حاضر کر دیں، سارے گناہوں کا بوجھ آنسوؤں کے شکل میں اللہ کے سامنے انڈیل دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرم کرتا ہے کہ جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے
کہ بندے کے ہاتھ کو وہ ویسے ہی خالی کر دے. تو ہم اللہ کے سامنے جھکے، اللہ سے مانگیں، اپنی گناہوں پر روئیں اور شب قدر کے ان نعمتوں سے، شب قدر کے فیوز و برکات سے فیض یاب ہوں. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم نے اس ماہ مبارک میں جو بھی نیکیاں کی، بار الہ تو اسے شرف قبولیت سے نواز دے. ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کی، بار الہ ہمیں نیکیاں کرنا نہیں آتا، نیکیوں کا طریقہ ہمیں نہیں آتا، پھر بھی ہم تیری ذات سے توقع رکھتے ہیں، تیری ذات سے امید رکھتے ہیں کہ ہم نے جو بھی نیکیاں کیے بار الہ تو اسے شرف قبولیت سے نواز دے. جن نیکیوں کو ہم نے انجام دیا ہے تو اس کا جو ثواب جیسا کہ تو نے وعدہ کیا ہے اسے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اور اس سے زیادہ بڑھا کر دے. رب العالمین ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، تو ہماری گناہوں کو معاف کر دے. ہم نے جو بھی نیکیاں کی ہے تو اسے شرف قبولیت سے نواز دے. بار الہ اس زمین پر مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں تو غیب سے ان کی مدد فرما دے، ان کے پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے. جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو برسر روزگار ہیں تو ان کے رزق میں ترقی نصیب فرما. رب العالمین تو ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب فرما. جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.